بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سوشل میڈیا پر پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی غیر کے لیے اہل سنت والجماعت اور علماء دیوبند آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں مفتی منیر شاکر صاحب کا انتقال ہوا تھا، اس کے بارے میں بہت سی باتیں چل رہی ہے، لیکن اب علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت آپس میں اس کے بارے میں لڑ پڑے ہیں، کیونکہ اس کے تعزیت کے لیے جمعیت علماء اسلام کے بڑے مولانا عطاء الرحمن صاحب اور ان کے ساتھی گئے تھے اور ان کے ساتھ تعزیت کی تھی۔ ان کے تعزیت کو لے کر بھی لوگوں نے بہت سی باتیں کی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا تھا۔ پھر اس کے بعد جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا ہٹک کے مولانا حامد الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور ان کے رشتہ دار بھی گئے تھے وہاں پر مفتی منیر شاکر صاحب کے بیٹوں کے ساتھ تعزیت کے لیے۔ تو اس میں جو علماء دیوبند ہے، اہل سنت والجماعت ہے، ان کا جو عقیدہ تھا، انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق پھر سے سوشل میڈیا پر باتیں کی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ دارالافتاء والقضاء پشاور آن لائن فتویٰ سسٹم جو مفتی غلام فرید صاحب ان کو چلا رہے ہیں، انہوں نے اکوڑا ہٹک کے علماء اور جمعیت علماء اسلام کا وہاں پر جانے کو بنیاد بنا کر ان علماء دیوبند کے ساتھ اختلاف شروع کیا ہے اور ان مفتیان حضرات کے ساتھ اختلاف شروع کیا ہے، جس کا معقب مفتی منیر شاکر کے بارے میں بہت زیادہ سخت تھا۔ وہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ دارالافتاء والقضاء پشاور آن لائن فتویٰ سسٹم والے کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری چیلنج کی وضاحت، انہوں نے چونکہ مناظرے کا چیلنج دیا ہے، جو مفتیان حضرات مفتی منیر شاکر صاحب پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں یا ان کے عقائد لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، تو ان کا چیلنج دیا تھا۔ پھر ان کی وضاحت کرتے ہیں کہ جس شخص نے ہمارے کوڑا خٹک اور جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کے خلاف کمپین چلائی ہے، میرا مناظرہ ان سے ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مفتی صاحب نے دارالعلوم حقانیہ کوڑا ہٹک اور جمعیت علماء اسلام کو اس جنگ میں اور اس مناظرے میں دھکیلا ہے، حالانکہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے مولانا حامد الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جب وہ شہید ہوئے تھے تو انہی لوگوں نے جو آج مفتی منیر شاکر صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہی لوگوں نے مولانا حامد الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کو متنازع بنانے کی پوری کوشش کی تھی، اور انہوں نے اپنے پوسٹوں میں کہا تھا کہ یہ آگ انہوں نے خود جلائی تھی اور ان کے والد صاحب نے جلائی تھی اور ان کے مدرسے والوں نے جلائی تھی اور جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا ہٹک والوں نے جلائی تھی۔ تو اب یہ آگ ان کے خود اپنے گھر تک پہنچ گیا ہے، اور جو خود کسی لوگوں کو بناتا ہے یا کسی لوگوں کے بارے میں اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، تو آیا اگر وہ اس میں مر جائے تو آیا اس کو شہید کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے علماء نے اس کے خلاف بھی بتایا تھا کہ یہ شہادت کے زمرے میں نہیں آتا، تو وہ یہی لوگ تھے۔ انہی لوگوں نے علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت کے مولانا حامد الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کو متنازع بنایا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام تو وہ تو ایک سیاسی پارٹی ہے اور وہ ہر کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ شیعوں کے پاس بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور مفتی منیر شاکر صاحب کے تعزیت کے لیے بھی گئے ہیں، خادم حسین رضوی کی تعزیت کے لیے بھی گئے تھے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جس سے ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے، جس سے ہمارے جو علماء ہیں ان کا اختلاف رہتا ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ ان کے پاس تعزیت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اب بنیاد اکوڑا خٹک اور جمعیت علماء اسلام کو بنایا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے ہمارے کوڑا خٹک اور جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کے خلاف کمپین چلائی ہے، میرا مناظرہ ان سے ہوگا۔ بچوں کے ساتھ مناظرے کا کیا فائدہ؟ موضوعی مناظرہ یہ ہوگا کہ بنور ٹاؤن کا فتویٰ معین شخص کے متعلق تھا یا تم نے عوام کو دھوکہ دیا، اکابرین کو شہید اور مسلمان کہنا درست ہے یا غلط؟ دوسرا مناظرہ یہ ہوگا کہ غیر مفتی فتویٰ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر یہی بات ہے تو اس کا جواب تو میں آپ کو ابھی دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر مفتی فتویٰ دے سکتا ہے، تو اس سے آپ کے اپنے علماء دیوبند کے بہت سے ایسے علماء ہیں، اس پر بھی رد آئے گا۔ مولانا اشرف برطانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں پر تخصص 2 سال کا کورس یہ کہاں کیا تھا؟ اس کی کتابیں پڑھی ہے، مسائل کی کتاب بشتی زیور، مسائل بشتی زیور، انہوں نے فتوے دیے ہیں، اس قاعدے سے تو وہ بھی نکل جائیں گے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب بھی، وہ بھی مفتی نہیں تھے لیکن فتوے دیتے تھے۔ اسی طرح کہ اگر ہم گنوانا شروع کر دیں تو بہت سے ایسے ہمارے اکابرین جو انہوں نے یہ جو تخصص ہوتا ہے، جو 2 سالہ کورس ہوتا ہے، وہ نہیں کیا تھا، پھر بھی فتوے دے رہے تھے، تو پھر آپ اس کے فتوے کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو یہ بات تو میرے اپنے رائے کے مطابق اس کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ دوسرا مناظرہ اس پر ہوگا کہ غیر مفتی فتویٰ دے سکتا ہے یا نہیں۔ غیر مفتی کو مفتی کہنا اس شخص کے تمسک میں آتا ہے یا شرعاً یہ جھوٹ ہے۔ بچگانہ باتوں کا میں جواب نہیں دیتا۔ مفتی پیر گوہر علی شاہ صاحب کے ساتھ رابطہ کرے، وقت اور جگہ کا تعین بھی پیر صاحب کے ذمہ ہوگا۔ اگر آپ نے پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب کے ساتھ رابطہ نہ کیا تو موضوع میں لگایا گیا حکم تجھ پر حمل ہوگا۔ تنازع جس موضوع پر ہے اس پر مناظرہ بحث نہیں ہے، اس پر مناظرہ ہوگا۔ مفتی منیر کا انکار حدیث اور گمراہانہ تعویلات زیر بحث نہیں ہے، کیونکہ اس پر ہم سب متفق ہیں۔ اگر جرأت ہے تو رابطہ کیجیے، آئندہ میں تکفیریوں کی گالیوں
کا جواب نہیں دوں گا۔ رمضان کے مبارک اوقات میں تم لوگوں کے بکواسات میں ضائع نہیں کرتا۔ باقی میں اپنے دلائل وقتاً فوقتاً اپنے اس پیج پر لائے و بیان کروں گا۔ اگر کوئی اخلاق کے دائرے میں اختلاف کرے تو سر آنکھوں پر، لیکن ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا جعلی مفتیوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ محترم سامعین، اب دیکھو انہوں نے خواہ مخواہ اس کو اختلاف بنایا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر ایک واویلا مچایا ہوا ہے۔ وہ ادھر سے بیانات دے رہے ہیں اور یہ ادھر سے بیانات دے رہے ہیں۔ کبھی میں نے دوسروں کو نہیں دیکھا کہ وہ علماء دیوبند کے ہمارے مولانا سمیع الحق صاحب شہید ہوئے تھے، ہمارے کراچی کے کتنے علماء شہید ہوئے ہیں، ڈاکٹر عادل صاحب شہید ہوئے تھے، مفتی شامزے صاحب شہید ہوئے تھے، کتنے شہید ہوئے، مولانا حسن جان صاحب شہید ہوئے ہیں، مولانا حامد الحق صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب کتنے شہید ہو گئے، لیکن ان کے لیے میں نے مخالفین کو کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بس یہ ہمارے لوگ اپنے ویوز بڑھانے کے چکر میں ہوتے ہیں یا پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ دوسروں کے لیے لڑتے ہیں۔ اگر آپ کو مناظرہ کرنا ہی ہے تو آپ آپس میں بیٹھ جائے، سوشل میڈیا میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ سوشل میڈیا پر آتے ہیں، ایک میں پکڑ کہتا ہے کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال، یہ اس کو برا بلا کہتے ہیں، لوگ باگے باگے اس کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ وہاں سے برا بلا کہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ پورے رمضان میں چلتا رہا، جب سے مفتی منیر شاکر کا وفات ہوا ہے اس کے بعد سے شروع ہوا ہے، پورا رمضان اس میں گزر گیا۔ ہم نے کبھی دوسروں کو علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت کے لیے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے لوگ آپس میں دوسروں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس میں سوشل میڈیا پر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگ آپس میں بیٹھ جائے اور اپنے بات کو ختم کر دے۔ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ متفق ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سوشل میڈیا پر یہ لڑنا یہ لوگ چھوڑ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا